الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله المولانا العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسي وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، آج کی جمعہ کی اس نشست میں اور خطبہ کے لیے میں نے جو موضوع اختیار کیا ہے یہ ایک طویل موضوع ہے اور اگلے 2-4 جمعہ تک یہ چلتا رہے گا، اور یہ ہے اسلام کا قانون وراثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاکید کی، فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها، فرائض کا علم سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ فرائض کا علم عربی زبان میں اس کو وراثت کے قانون کو فرائض کا علم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا یہ علم یہ سیکھو اور یہ سکھاؤ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، وَهُوَ يُنْسِي، اور یہ بھلا دیا جائے گا، لوگ اس سے صرف نظر کرنا شروع کر دیں گے، لوگ اسے اگنور کر دیں گے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت میں سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ یہی ہوگی، یعنی لوگ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میں سے 2 آدمی آپس میں تنازع کریں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اس کی ایک اور جہت کو اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مختلف احکامات دیے ہیں، لیکن ان کی تفصیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑ دی۔ مثلا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں نماز کا حکم دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کرنی ہے، دن میں کتنی بار نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور ان رکعتوں میں قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، سجدے کیسے ہیں، یہ اللہ نے سنت پہ چھوڑ دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا اور مختلف اموال پر زکوٰۃ کیسے کٹے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے سنت پہ چھوڑ دی۔ لیکن یہ وراثت کا قانون ایسا ہے کہ جس کا صرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دے دیا کہ وراثت میں تم تقسیم کرو، تمہیں وراثت تقسیم کرنی چاہیے، بلکہ براہ راست خود حصے مقرر کر دی اور ساری اس کی ڈیٹیلز اور تفصیل وہ خود بیان کر دی۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا اہم قانون ہے کہ براہ راست خود اس کی فقہ اور اس کی ڈیٹیلز اور اس کی تفصیل بھی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے۔ اس لیے ہم اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور اس کی جو یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ فقہی موشگافیوں میں نہ پڑھوں، ادق اصطلاحات استعمال نہ کروں، اور عام اصطلاح میں اور عام انداز میں ایک مسلمان اس سے کیا اخذ کر سکتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمارے سامنے ایک برڈ آئی ویو آ جائے، ایک جنرلائز ہمارے سامنے پکچر آ جائے، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسلام کا قانون وراثت دراصل ہے کیا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے ہم میت کہتے ہیں۔ اس میت کے 4 حقوق یہ مسلمان معاشرے پر قائم ہو جاتے ہیں، اور یہ 4 حقوق یہ مسلمانوں کو ادا کرنے ان کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے التجہیز والتکفین۔ میت کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پورے اہتمام کے ساتھ اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کے جنازے کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے قبر کا اہتمام کیا جائے، اور اس سے پہلے کوئی اور کام نہ کیا جائے، اور اس میں جلدی کی جائے، اس میں دیر یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ۔ لہذا اگر میت کے وہ رسائل قابل ہیں کہ وہ اس کی تجہیز اور تکفین کر سکیں تو معاشرے سے، امت سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میت لاوارث ہے یا میت کے وہ رسائل قابل نہیں ہیں کہ وہ تجہیز اور تکفین کر سکیں، تو اس محلے اور اس علاقے کے لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تجہیز اور تکفین کا اہتمام کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا یہ پہلا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو اللہ کے پاس واپس بھیجنے کے لیے اور زمین کے سپرد کرنے کے لیے پورا اہتمام کیا جائے، اس کے نہلانے کا، اس کے کفن کا، اس کی قبر کا، اس کے جنازے کا۔ جب یہ کام ہو جائے اور اس پر اگر کوئی خرچ اٹھتا ہے تو یہ اس کے ترکے سے دیا جا سکتا ہے، یا اس کے ورثاء والنٹیریلی خود دے سکتے ہیں، اور اگر اس کے ترکے میں نہ ہو تو پھر یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی لوگ ہیں وہ اس کو ادا کریں۔ دوسری چیز جو میت کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اس کے ترکے سے۔ اب ان قرضوں کی کئی قسمیں ہیں اور کئی جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ قرض ہیں جو اللہ کی طرف سے واجب ہیں، اور ایک وہ قرض ہیں جو بندوں کے ہیں، تو دونوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کی طرف سے واجب قرض کیا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ صاحب مال تھا لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ زکوٰۃ اللہ کا قرض ہے اس پر، اور اس کے ترکے سے اس کو ادا کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ گناہ گار ہو۔ ایک شخص ہے، اس سے روزے چھوٹ گئے تھے اور اس کا فدیہ اس نے دینا تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکا، تو یہ فدیہ دینا بھی اس کے لیے، اس کے ورثاء کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے ترکے سے دے۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ اس نے کوئی اور نظر مانی ہوئی تھی، کوئی اور نیک کام کرنے کی بات کی ہوئی تھی اور وہ نہیں کر سکا، تو اگر وہ ورثاء کو علم میں ہے تو پھر وہ اس کو ادا کریں۔ اسی طرح بندوں کے قرض ہیں۔ بندوں کے 2 قسم کے قرض ہوتے ہیں، فقہ میں اسے کہا جاتا ہے دیون الصحہ اور دیون المرض۔ ایک تو وہ قرض ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں، جن پر دستاویز موجود ہے، کوئی تحریر موجود ہے، کوئی گواہ موجود ہے کہ اس فرد نے اپنی زندگی میں فلاں سے اتنا قرض لیا تھا، تو وہ قرض اس کے ترکے سے پہلے ادا ہوگا، تقسیم سے پہلے اس کا جو قرض ہے وہ ادا ہوگا۔ اور اگر اس قرض کی ادائیگی میں اس کا ترکہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سارا کا سارا ترکہ ہی قرض میں دے دیا جانا چاہیے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے 10,000 روپے ترکہ چھوڑا ہے اور اس پر 10,000 ہی قرض ہے، تو وہ سارا کا سارا قرض کی ادائیگی میں دے دیا جائے، اور ورثاء کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہیں بچے گا، لیکن
ورثاء کو اس کا قرض پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو ورثاء بھی گناہ گار ہوں گے اور وہ میت بھی گناہ گار ہوگی۔ لیکن اس لون کے لیے اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، اس کے لیے گواہ ہونے ضروری ہیں، اس کے لیے دستاویز ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میرا مقروض تھا یہ میت، لیکن اس کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر میت کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہوں کہ یہ سچ بول رہا ہے تو پھر دے دینا چاہیے، ورنہ اگر وہ نہ دیں تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ کئی مقروض ہیں، ایک شخص ہے وہ 1,00,000 روپے کا مقروض ہے، اور وہ 1,00,000 روپے کے 5 یا 4 یا 3 اس کے قرض دار ہیں، مختلف اماؤنٹ، اور اس نے کل 20,000 روپے چھوڑا ہوا ہے، تو پھر اسی نسبت سے اس کے تمام جو قرض کے دعوے دار ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی رقم دے دی جائے گی، کسی ایک کو ساری دے کر باقیوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا، اور باقی اس کے بارے میں ان سے کہا جائے گا کہ اسے معاف کر دو، اور اگر نہیں معاف کر سکتے تو پھر ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو دوسرا حق میت کا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو قرض ہیں وہ ادا کر دیے جائے۔ تیسرا حق یہ ہے تنفیذ الوصایا، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کر دی جائے۔ وصیت کا یہ حکم یہ عبوری حکم تھا، جب وراثت کے قانون نہیں نازل ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا سورہ البقرہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وصیت کر جائے، کس کے لیے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، عزیز رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اسلام کا چونکہ قانون وراثت وہ نہیں تھا، اور جاہلیت میں وراثت کے قانون میں بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، تو عبوری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہر مسلمان کو دے دیا کہ وہ اپنے پیچھے اپنے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے وصیت کر جائے۔ جب اسلام کا قانون وراثت نازل ہو گیا، سورہ نساء کی آیات 11، 12 اور 13 میں، وہ میں آگے بیان کروں گا، تو اس کے بعد وصیت کا یہ حکم محدود ہو گیا۔ اب اس وصیت کو جائز اور باقی رکھا گیا ہے، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک شخص مرتے وقت جو وصیت کرے گا تو اپنے 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، 1/3۔ ایک شخص 1,00,000 روپے چھوڑ رہا ہے تو 33,000 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ لا وصیت لوارث، جس کو حصہ ملنا ہے، جو وارث ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ مثلا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، ان کو پہلے سے ہی وراثت میں حصہ مل رہا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کے حق میں یہ اضافی وصیت نہیں کر سکتا، اس کو منع کیا گیا۔ پھر یہ وصیت کس کے حق میں کر سکتا ہے؟ یہ وصیت ان رشتہ داروں کے حق میں کر سکتا ہے جو وارث نہیں ہیں۔ یہ وصیت ان کاموں کے حق میں کر سکتا ہے جو صدقہ جاریہ ہیں، مثلا وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا 1/3 مال اس کے ذریعے کوئی مسجد بنا دی جائے، اس کے ذریعے کوئی کنواں کھدوا دیا جائے، اس کے ذریعے کوئی یتیم خانہ بنا دیا جائے، اس کے ذریعے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا جائے، کوئی وہ اس کے لیے ٹرسٹ بنا سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی 4-6 لوگوں کو اس پر مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کر سکیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو خرچ کر سکتا ہے، حقوق العباد میں خرچ کر سکتا ہے، ہسپتال بنا سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن 1/3 مال سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو تیسرا حق ہو گیا تنفیذ الوصایا کا، کہ اس نے جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پورا کرنا بھی یہ لازمی ہے۔ قرآن پاک میں آگے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر مضار، وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی جو کسی کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد میں فرق کر جاتا ہے، اولاد میں سے کسی بچے سے راضی ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے،
تو جس سے ناراض ہوتا ہے اسے عاق کر دیتا ہے تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، یا جس سے زیادہ راضی ہوتا ہے اس کو کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی کوئی وصیت جو کسی کو نقصان پہنچانے والی ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے والی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ پوری نہیں کی جائے گی۔ اسی آیت میں بھی آگے جو ورثاء ہیں ان کو کہا گیا کہ اگر وصیت کرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کر دی ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ اس کو پورا نہ کریں۔ چوتھا حق وہ ہے تقسیم بین الورثاء۔ اب جو ترکہ بچ گیا ہے اس سے قرض بھی نکل گیا اور وصیت بھی پوری ہو گئی، اور اس کے بعد بھی جو ترکہ بچ گیا تو اس کو پھر تقسیم کرنا ورثاء کے درمیان، یہ چوتھا حق ہے۔ یہ ترکہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ میت قرآن کی الفاظ میں مما قل او کثر، تھوڑی چیز چھوڑے یا زیادہ چھوڑے، اس کا تقسیم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ترکہ کیا؟ میت کوئی مال چھوڑتا ہے کرنسی کی صورت میں تو یہ ترکہ ہے، وہ کوئی جائیداد چھوڑتا ہے، مثلا اس کی گھر ہیں، ایک ہے یا زیادہ ہیں، اس کی کوئی زمین ہے تو یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی سامان چھوڑتا ہے تو یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی شیئرز چھوڑتا ہے سٹاک مارکیٹ میں، یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی سونا اور چاندی چھوڑتا ہے، یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی بانڈز چھوڑتا ہے تو یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی جانور مال مویشی چھوڑتا ہے تو یہ بھی ترکہ ہے، وہ کوئی فصلیں کھیت باغات چھوڑتا ہے تو یہ بھی ترکہ ہے۔ تو ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ قابل تقسیم ہے، اس کو تقسیم کیا جائے گا اور ان اصولوں پر تقسیم کیا جائے گا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا قانون تھا وہ کیا تھا؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے ہم اسلام کے قانون کو پوری طرح سمجھنا اس ہمارے لیے مشکل ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں پھر پیرالل چلتے ہیں۔ جاہلیت کا جو قانون تھا اسے عصبہ کہتے تھے، عصب کہتے ہیں پٹھے کو، مسلس، اور اس سے انسان کا پورا جسم مضبوط ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ ہمارے ان رشتوں کی وجہ سے مضبوط ہے، انسان اپنے اس عصب اور اس قبیلے کی وجہ سے مضبوط ہے۔ تو جاہلیت میں جو شخص مرتا تھا اور اس کا بیٹا ہوتا تھا یا بیٹے، تو وہ اس کے سارے مال کے وارث ہوتے تھے، اور جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ بھی محروم ہوتی تھیں، جو اس کی بیوی ہے وہ بھی محروم ہوتی تھی، بیوی یا بیویاں، اور اگر اس کا باپ بھی زندہ ہوتا تھا تو وہ بھی محروم ہوتا تھا۔ بیٹا ایک ہو یا 10 ہوں، ان میں سارا کا سارا ترکہ تقسیم ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ سارے رشتہ دار یہ محروم ہوتے تھے۔ بیٹا نہ ہو، ایک بیٹا یا کوئی بھی بیٹا نہ ہو، تو پھر اس کا سارا ترکہ اس کے باپ کو ملتا تھا۔ بیٹوں کی موجودگی میں باپ کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن بیٹا نہ ہو تو پھر سارا ترکہ اس کے باپ کو ملتا تھا۔ باپ بھی نہ ہو تو پھر بھائی وارث ہوتے تھے، اور اگر بھائی بھی نہ ہو تو بھتیجے وارث ہوتے تھے، اور اگر بھتیجے بھی نہ ہو تو پھر باپ کا بھائی یعنی چچا وارث ہوتا تھا، اور اگر چچا بھی نہ ہو تو چچا زاد بھائی وارث ہوتے تھے۔ اس ترتیب سے ان کا یہ سارا جاہلیت کا سسٹم چلتا تھا کہ بیٹا اگر موجود ہے یا بیٹے موجود ہیں تو وہ وارث ہے، خاتون کا تو ذکر ہی نہیں، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو باپ وارث ہے، باپ نہیں تو بھائی وارث ہے، بھائی نہیں ہے تو بھتیجے وارث ہیں، بھتیجے نہیں تو چچا وارث ہے، چچا نہیں تو چچا زاد۔ اس کو عصبات کہتے تھے۔ اسلام نے اس میں امینڈمنٹس کی، اور امینڈمنٹ میں پہلی امینڈمنٹ یہ کی کہ خواتین کے حصے مقرر کر دی، بیٹیوں کے حصے مقرر کر دیے۔ ایک بیٹی ہو تو نصف،
دو یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3، اور بیوی کا حصہ مقرر کر دیا، ماں کا حصہ مقرر کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر تفصیل بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔